بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ٹرم جو ہے وہ یوز کی تھی کسی حوالے سے سرسری طور پر کہ پروجیکٹ عمران خان، کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو لانچ کیا تھا کم پیج 2011 پھر 12 پھر 13 پھر اس کے بعد اس سے تھوڑی سی وہ پیچھے ہٹی اور پھر 2014 میں دوبارہ اس کو ری لانچ کیا۔ پھر اس وقت دیکھا گیا کہ کون کون سی خامی رہ گئی ہیں، چنانچہ 2014 کی بھی ناکامی کے بعد 2016 میں زیادہ ٹھوک بجا کے دوبارہ ان کو اتارا گیا اور یوں 2018 میں ان کو وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچا دیا گیا۔ آج کل اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی۔ بہت غور و خوض کرتا رہتا ہوں، مختلف اندازے لگاتا رہتا ہوں، اندر کی خبریں میرے پاس بالکل 0/0 ہیں، صرف سیاسی ذائقہ بناتا ہوں۔ جس طرح کسی زمانے میں آرکمیڈیز یا ہم جیسے جس کو کہتے ہیں ارشمیدس کہتے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا تجربہ، سائنسدان تھے، تجربہ کر رہے تھے اور یکدم ان کو پتہ چل گیا کہ پا لیا کوئی ایسی کیفیت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی تھی کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے زور و شور سے شور مچا دیا، پا لیا، یعنی کہ وہ گوہر نایاب، وہ ہیرا جو پچھلے 70 سال سے جس کی تلاش میں تھے، اس کو انہوں نے تلاش کر لیا تھا۔ بڑی ٹویٹس آنا شروع ہو گئی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی کہ عمران خان صاحب کی جو جیت تھی اس نے قرآن کی آیت جو ہے وہ اس تک پہنچ گئے۔ مذہبی ٹچ صرف عمران خان صاحب نہیں دیتے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں یکتا ہے۔ ساتھ ہی اور بھی کئی اسی طریقے سے کہ جمہوریت کی آج فتح ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی جمہوریت کی فتح ہے۔ اسی دن یہ تصور کر لیا گیا تھا کہ ہمیشہ کے لیے یا کم از کم اگلے 10-15 سال کے لیے ایک نظام پکا ہے اور عمران خان صاحب کے ذریعے ہم نے اب سارا نظام چلانا ہے۔ نواز شریف صاحب کا ہم کل رقمہ کر چکے ہیں، ان کا منطقہ انجام پہ پہنچ گئے ہیں، وہ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کے نکلنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، باقی بھی ایک ایک کو چن کے ہم نے مار دینا ہے۔ قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب بہت جلدی پتہ چل گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ شوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی، بہت جلد پتہ چل گیا کہ یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا۔ بہرحال قصہ کو قصر کہ عمران خان صاحب جو ایک صفحے کا جس کا بہت زوردار نعرہ لگا اور ایسا لگتا تھا کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ یکجان، دو کالم، شیر و شکر۔ خیر میں تو اس وقت اپنے اندازہ لگا رہا تھا اور میرا ایک ہی نقطہ تھا میرے سامنے کہ اگر جن لوگوں کی لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، نام نے حسین، شہید سہروردی، آئیے چودھری گڑھ، فیروز قانون بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، محمد خان جنیجو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف صاحب، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، پھر جمالی، یوسف رضا گیلانی، اور اس کے بعد پھر نواز شریف، اور اس کے بعد عمران خان۔ وہ تو خیر مجھے پتا تھا کہ اس کا انجام یہی ہوگا جو اس سے پہلے درجن سے زیادہ لوگوں کا ہو چکا ہے، اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ پاکستان میں 3 حقیقتیں ہیں۔ ایک میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ کہتا ہوں سیاسی مسلسل، کئی دفعہ اس کی ہے، پچھلے جب ویلاگ شروع کیا تھا تو شروع میں بھی کہا تھا کہ پاکستان میں ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ ہر دفعہ کہا ہے کہ اس کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتی ہے اور اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، مارشل لا لگ چکے ہیں۔ یا یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو شہ دے کے دوسرے کو شکست دیتی ہے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کو ہانک کے تیسری پارٹی پیدا کی جاتی ہے، وہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ 2-3 دفعہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی پھر ہوتا ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر تینوں فریق جو ہیں، ہر 2 فریق کے خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے روبہ عمل ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ جی مثلا حکومت جو ہے وہ بظاہر تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ میں نظر آتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسائل بھی پیدا کر رہی ہوتی ہے اور اس کو کرٹیل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ساتھ ظاہر اپوزیشن کے لیے بھی بندوبست کر رہی ہوتی ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی سینگ اڑائے ہوئے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اور یہی کام اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ حکومت کے بھی ساتھ ہوتی ہے، حکومت کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی وہ بیک چینل جو ہے کانٹیکٹ میں اس نے رکھے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب
نے ان کو مایوس کیا اور ان کا جو پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا. انہوں نے فوراً ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا جس کا نام ہے پروجیکٹ عمران خان پلس. اب پروجیکٹ عمران خان پلس، اصل میرا آج کا موضوع یہی ہے کہ پروجیکٹ عمران خان پلس ہے کیا. پروجیکٹ عمران خان پلس بڑا دلچسپ ہے. اس پروجیکٹ میں بظاہر تو عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے اقتدار سے ہٹا ہے تو وہ جب وزیر اعظم تھا تو اپنے آخری دنوں میں ہی اس نے اپنا بیانیہ جو ہے بڑی تم تراک سے، بڑے زور و شور سے تبدیل کر لیا. اس نے 2018 میں جتنے وعدے وعید کیے تھے، جتنا جو منشور سامنے رکھا تھا، جو کوئی سامنے لے کے آیا تھا، وہ اس نے ایک سائڈ پہ رکھا اور ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنا ایک جو ہے نیا بیانیہ دیا کہ یہ امپورٹنٹ حکومت ہے، میرے خلاف سازش ہو گئی ہے، اور ایسوسیشن کے جو بڑے ہیں ان کی القابات سے نوازا. جانور ان کو کہا، میر جعفر ان کو کہا، غدار ان کو کہا، میر صادق ان کو کہا، ہینڈلر ان کو کہا، پتہ کیا کا جو منہ میں آیا انہوں نے ان کے خلاف جو ہے اگل دیا. اس ساری صورتحال میں بظاہر تو بڑی پیچیدہ ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ جس کے اندر کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو خود اسٹیبلشمنٹ نے پوسٹر بوائے کے طور پہ اپنی اسٹیبلشمنٹ میں انٹروڈیوس کرا، ساری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ آ کے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا یکسو ہو کے. ایسی اتنی بڑی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کبھی کسی سیاستدان یا سیاسی پارٹی کو نہیں ملی جو عمران خان کو ملی. اب یہ بڑا عجیب تھا کہ جی کہ یہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی نہیں ہے کہ ساروں کو کہا جائے، عسکری پورے ادارے کو کہ جی اب عمران خان صاحب کے خلاف ہو جائے. اب اس میں اس کی جب وہ آئے تو یقین جانے وہ بھی بکھلاڑ کے شکار ہو گئے. ریٹائرڈ تو جتنے جرنیل تھے یا جو لوگ اسے سپورٹ کر رہے تھے میڈیا میں، وہ تو کھل کے سامنے آ گئے. جو میڈیا بھی اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے پلانٹڈ لوگ تھے، ارشاد بھٹی جیسے، ارشد شریف جیسے، عمران ریاض جیسے، سمیع ابراہیم جیسے، بول چینل جیسے، اروائی جیسے، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے سکہ بند اپنے منہ ٹارگٹ تھے. پھر ایک سوشل میڈیا بہت بڑی تعداد میں انہوں نے بنا کے دیا عمران خان صاحب کو. وہ سارا الٹا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف صفحہ آرا ہو گیا. تو عجیب سی کھچڑی سی کچھ سمجھ نہیں آتی کدھر جا رہے ہیں. کہ عمران خان گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ پوری سیاست کو ڈومینیٹ کر رہے تھے، ان کا مقبولیت کا جادو جو سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور گالیاں اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ کے جتنے ٹولز سے سول سوسائٹی کے اندر میڈیا تھا یا ریٹائرڈ فوجی تھے، جرنیل تھے جو کہ مبصر بنے ہوتے، جو اپنے یوٹیوب چینل چلا رہے تھے، وہ سارے عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے. تو ایک کنفیوژن کی کیفیت ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. مجھے یہ اس میں ماننے میں کوئی آر نہیں کہ مجھے بڑی دیر بعد سمجھ آئی. طے تھا کہ عمران خان صاحب کی بیخ کھلی کرنی ہے. مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے اگر یہ لے کے آئے تو عمران خان صاحب کی مقبولیت ساتویں آسمان کو ٹچ کرے گی. اور جب اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ اس کو نکالا جائے، چونکہ پروجیکٹ عمران خان کا کو نکالنے کا اسٹیبلشمنٹ کا اپنا تھا، تو میں دل کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ خود براہ راست نکالے بجائے اپوزیشن کو آگے کر کے ان سے لڑائی کروائے. پھر اور کنفیوژن ہو گیا کہ جیسے عمران خان کو نکالا تو اسٹیبلشمنٹ نے مطالبہ کر دیا کہ فوراً الیکشن کیے جو ہے وہ کروائیں. اچھا، فوراً الیکشن کی بھی عجیب و غریب بات تھی کہ یہ جب نواز شریف صاحب جب مانے، یا ایون شاید خاقان عباسی صاحب یا باقی لوگ مسلم لیگ کے کئی لیڈرز، تو وہ اس شرط پہ ووٹ تحریک عدم اعتماد پہ مانے کہ فوری طور پہ الیکشن کرائے جائیں گے. اس بات میں سب کا جو ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ الیکشن کرائے جائے. اچھا، جیسے کرائے ادھر سے عمران خان صاحب نے دھرنے رکھ دیے، لانگ مارچ رکھ دیے کہ مجھے فوراً الیکشن چاہیے. اب تاثر یہ تھا کہ اگر وہ الیکشن کراتے ہیں تو عمران خان صاحب کی بات مانی جا رہی ہے، عمران خان صاحب مزید اس میں طاقتور ہوتے ہیں. اب یہ ساری باتیں جو ہیں ایک عجیب قسم کا مخمصہ سا ایک میں شش و پنج میں آپ تھا کہ یہ ہم جا کے در ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ الیکشن فوراً ہو. میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ شاید نگران حکومت بنانا چاہتی ہے، اور نگران حکومت کو وہ پھر سپریم کورٹ کے ذریعے 1 سال چلا کے اپنے آپ کو بڑے مزے سے 1.5 سال رکھنا چاہتی ہے، اور وہ بنگلہ دیش ماڈل ٹائپ جو ہے نا وہ اس کے درمیان میں لے آنا چاہتی ہے. لیکن اس سے بھی پوری بات اس طرح سمجھ نہیں آتی تھی کہ عمران خان صاحب اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس طرح جاری رکھتے ہیں تو نگران حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے اور وہ پھر 7ویں آسمان پہنچتے. اب ایسا اور ساتھ بار دباؤ شہباز شریف حکومت میں کہ آپ سخت فیصلے لیں یا گھر جائیں. انہوں نے تانگا میں بجانگا میں سخت فیصلے لے لیے تو پھر کہنا شروع کر دیا آپ گھر جائیں. اب آپ الیکشن کریں، آپ نے سخت فیصلے لے لیے.
آپ نے گران حکومت کو لائیں، کیوں اپنے ذمہ لیتے ہیں؟ یعنی کہ انہوں نے ان کو مجبور کر کے بہت بھاری سیاسی قیمت ادا کی۔ مسلم نون نے اپنی مقبول ترین سیاست جو 9 مہینے پہلے، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ساری سیاسی جو جتنے ان کے ممبر اسمبلی ہیں، صوبائی یا قومی، مسلم نون کے دفتروں کے باہر نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے سب بندی کر کے کہ جی ہمیں ٹکٹ دیے جائیں۔ وہ کیا پلٹا کھایا کہ 8-9 مہینے کے بعد ہر دم عمران خان صاحب کا نام ہے۔ اب جو یہ چیزیں آ رہی ہیں، ظاہر ہے چیزوں کو تو میرا بھی بساط بچھی تھی اور میں بھی اپنی چیزوں کو ان کو پلیس کر کے دیکھتا رہتا تھا کہ یار یہ کیا حرکت کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے۔ کل پرسوں سے میں فائنل کنکلوژن میں پہنچ گیا ہوں کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے۔ گیم ان کی یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی پارٹی کو ان کا خیال ہے کہ انہوں نے جو کسر رہ گئی تھی نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کے بعد اور مریم صاحبہ کو چپ کرانے کے بعد، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا کے پوری کر دی اور مسلم نون کا بالکل ٹیا پانچا ایک کر کے رکھ دیا ہے۔ 12 اپریل کو میں نے ایک ولاگ کرایا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ میں کل شہباز شریف صاحب کی تقریب حلف وفاداری میں اسلام آباد تھا۔ کنکلوژن میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم مسلم نون کا بن گیا ہے، لیکن سیاست مسلم نون کی ہمیشہ کے لیے مسلم نون سیاسی موت مر چکی ہے۔ عمران خان صاحب کو میں نے کہا تھا وہ زندہ جاوید ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ عمران خان صاحب کو وزیرات عظمیٰ سے علیحدہ ہوئے 2 دن ہوئے تھے، کیونکہ میں پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا یہی انجام نکلے گا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر لحاظ سے زندہ جاوید ہو گئے۔ اب مسلم لیگ نون کو تو انہوں نے ٹھکانے لگا لیا۔ اب سامنے عمران خان آ گیا جو پہلے سے زیادہ مقبول ہو گیا، اور ساتھ وہ ان کو گالی دے رہا ہے، وہ زبان استعمال کر رہا ہے جو کسی لکھے پڑھے کی نہیں تھی۔ تو مجھے پھر یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ تو ایک بات طے شدہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تحریک انصاف ہے اس کو لیے اگلے الیکشنز کو اس کے مطابق بنایا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب عمران خان صاحب کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ لیکن پچھلے چند دنوں سے جو واقعات ہوئے ہیں شہباز گل صاحب کی گرفتاری کے بعد، اس سے پہلے بھی کئی چیزیں ہونا شروع ہو گئی، توشہ خانہ کے معاملات آنا شروع ہو گئے۔ لندن میں سے جو 190 ملین پاؤنڈ یا 250 ملین پاؤنڈ جو ریاض ملک صاحب کو پاکستان کا پیسہ 250 ملین ڈالرز جو سکہ راج الوقت پاکستان کے اندر 50 ارب روپیہ ہے، وہ کس کے وجہ دیا؟ 450 کنال زمین القادر ٹرسٹ کے نام پہ۔ یہ تھا کہ جی یہ ساری باتیں جب آ رہی ہیں اور سارے ثبوت دے دیے گئے ہیں تو عمران خان صاحب کو ٹھکانے تو لگایا جا رہا ہے۔ کیسے ایسے پاپولر لیڈر کو ٹھکانے لگائیں گے؟ عمران خان صاحب بھی اپنے لیے مصیبت جو ہے وہ ڈھونڈنے کے مائی باپ ہیں۔ 2 کام خواہ مخواہ ان سے ہو گئے۔ ایک لسبیلا پہ، کیونکہ یہ ہو نہیں تھے، کیونکہ جب آپ کے اندر ایک ہبرس آ جائے نا، ایک زوم آ جائے طاقت کا یا گھمنڈ آ جائے اپنی مقبولیت کا اور اپنی کہ اومنی پریزنٹ اومنی پوٹنٹ کا، آپ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں، آپ کی طاقت ہر جگہ موجود ہے، تو آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ لسبیلا کے ہیلی کاپٹر کے گرنے کا جو سانحہ تھا جس میں ہمارے بہت ہی سینئر فوجی افسران جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، تحریک انصاف نے ایک مجرمانہ اور انتہائی غلیظ پروپیگنڈا کیمپین چلائی ان کے خلاف، اور پکڑے بھی جانا تھا۔ اس چیز نے 2 کام کیے۔ پہلی تو فوج کو عمران خان صاحب کے خلاف اسی طریقے سے متنفر کر دیا جس طریقے سے ان سے محبت کرتی تھی، یا جس طریقے سے نواز شریف صاحب سے متنفر ہو گئی تھی، پہلا کام۔ دوسرا، ان کو موقع مل گیا کہ اس کی آڑ میں عمران خان صاحب کو میڈیا ٹرائل کیا جائے، اور عمران خان صاحب پہلی دفعہ سارے لوگ ڈیفینس پہ آ گئے۔ لیکن چونکہ وہ سارے تیر جو تھے سوشل میڈیا پہ وہ انہیں چلا چکے تھے، ترکش سے نکل چکے تھے، تیر ہواؤں میں جا کے اپنے نشانوں میں لگ چکے تھے، اس لیے اب وہ واپس جو کچھ کر چکے تھے اس کا ازالہ ناممکن نہیں تھا۔ دوسرا، وہ ایک جج نے زیبا چوئی صاحبہ نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا، جو ان سے پہلے ایڈیشنل سیشن جج نے نہیں دیا تھا، تو اپیل میں چلے گئے، تو پھر ایڈیشنل سیشن جج زیبا چوئی صاحب نے دے دیا۔ لیکن زیبا چوئی صاحب کے اوپر عمران خان صاحب نے 2 کام کیے، ایک ان کی تذلیل کی اور ایک ان پہ دباؤ ڈالا، ان کو دھمکی دی۔ وہ دونوں چیزیں جی لاکھوں کے جو ہے ٹی وی کے اوپر لوگ سن رہے تھے، بس اس چیز نے عمران خان صاحب کا کام تمام کر دیا۔ ان 2 چیزوں نے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کام جو شہباز گل کو انہوں نے پکڑا،
اس کے اندر وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر جو پروپیگنڈا چلا، اور پھر شہباز گل نے جو بات کہہ دی، کیونکہ اب زوم میں آگے بڑھتے جا رہے تھے نا، تو انہوں نے بلانا شروع کر دیا. جو نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ ینگ آفیسرز جو ہیں سینئرز کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے عمران خان صاحب کے حق میں، وہ انہوں نے آ کے پتہ نہیں کس موڈ میں یا کس کیفیت میں آ کے اے آر وائی پہ کہہ دی. اے آر وائی بھی بین ہو گیا، ایک ہی گورنمنٹ کو 2 شکار ہو گئے، اور شہباز گل بھی اندر پڑے ہیں. ابھی شہباز گل نے جو کچھ گواہیاں دی ہیں اور جو کچھ کیس تیار ہوئے ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن زیبا چوہدری صاحب کے کیس نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ ساری چیزیں جلدی ہو گئی ہیں. یعنی کہ جو کام کچھ مہینوں میں آہستہ آہستہ پہنچ رہا تھا، وہ ایک اب 2-3 ہفتے کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی نااہلی جو ہے وہ دیوار پہ لکھی جا چکی ہے. نہیں ہوگی تو پھر عدالتیں بہت کنٹروورشل ہو جائیں گی، کیونکہ دانیال کو اور طلال کو اس سے کم تر پہ سزا ملی. انہوں نے معافی بھی مانگی. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان معافی آیا جس کو کہنا چاہیے کہ انکنڈیشنل اور انکوالیفائڈ معافی مانگیں گے. اگر تو وہ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں جو کہ دلال نے اور طلال نے مانگی تھی، تو عدالت نے پھر بھی ان کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا تھا. اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو سزا نہ ہو اور ان کو نااہل کرا دیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو بہت سیریسلی لیا ہوا ہے. پہلے 3 ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو شو کاز نوٹس بھیجا جائے. اب اس کے اوپر بھی تحریک انصاف نے دو موقف اختیار کیے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کے پاس یہ جو ہے سو موٹو کا اختیار نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے آج علی ظفر صاحب نے بھی کہا ہے اور تحریک انصاف کا اپنا بھی ہے کہ جی ہم وضاحت کر دیں گے، ہم معافی نہیں مانگیں گے اور کورٹ ہماری وضاحت قبول کر لے گا. چلو یہ دیکھتے ہیں. آج تک تو کورٹ نے یہ وضاحت، اس کا مطلب ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ یا گلٹی پلیڈ کریں گے ناٹ گلٹی، اس کا مطلب وہ عمران پلیڈ کرے گا کہ آئی ایم ناٹ گلٹی، میں قصوروار نہیں ہوں، میری ریزن یہ تھی، اور میں نے چونکہ ایک جوش میں آ کے کہہ دیا آئی جی کو بھی اور ڈی آئی جی کو بھی. معافی بھی مانگیں گے تو ذلیل بھی ہوں گے اور کچھ بنے گا ہی نہیں. اب اس کیس میں عمران خان صاحب نے میرے نزدیک 90% امکانات ہے عمران خان نے ڈھونگے جانا ہے. یعنی کہ پہلے مرحلے میں وہ 5 سال کے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور وہ سیاست سے باہر ہو جائیں گے. اب یہاں اصل میرا نقطہ آج کا یہ ہے کہ عمران خان پلس پروجیکٹ کیا ہے، بڑا دلچسپ ہے. تحریک انصاف میں اب وہ اپنی جانشین بنائیں گے. اب جانشین جو فطری چوائس ہے وہ شامل قریشی ہے جو وائس چیئرمین ہے. اگر عمران خان نے ان کو اوائڈ کیا تو کئی پرابلم آئیں گے، میں پھر کسی پہ ڈسکس کروں گا. اسد عمر کو بنا دیتے ہیں، فواد چودھری کو بنا دیتے ہیں، جتنوں کی پوری ایک سیریز ہے. آیا وہ عمران اسماعیل کو بناتے ہیں، آیا وہ عامر کینی کو بناتے ہیں، یہ کس کو بناتے ہیں؟ انہوں نے جس کو بھی بنایا اس کے بھی اپنے مثبرات ہیں. 9 بندے ایسے ہیں جو عمران کے، جو 11 کی لسٹ اگر ہے ان کے سامنے جانشین بنانے کی، تو 9 بندے ایسے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. یعنی کہ تحریک انصاف اپنی اسی مقبولیت کے ساتھ بیانیہ بھی کچھ عرصے یہی رکھے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آ کے پکے پکائے پھل کرنے جائے گی. اتنے میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی طے کر لیا ہے کہ شہباز شریف حکومت کو بھی رخصت کرنا ہے. اور شہباز شریف کی حکومت کو رخصت کا مراد ہے کہ اگلے مہینے سپٹمبر میں جہاں عمران خان نااہل ہوئے گا ان کو بھی فارغ کر دیں گے. پہلے ان کو کہا جائے گا کہ آپ حکومت توڑ دیں، نیا الیکشن کرائیں. حالات بڑے ملک میں کرائسس آ گئی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک نگران حکومت بنے، اور نگران حکومت پھر اسٹیبلشمنٹ اس کو 4 مہینے 6 مہینے کیا کب تک کھینچتی ہے. اس دوران میں عمران خان صاحب کا پورا مکو ٹھپیں گے، اس کو ایک طرف لگائیں گے. جو حکومت جو ہے اس کی ساری پارٹیوں کی سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ویسے برباد کر چکی ہے. رہی صحیح کثر سلاب پوری کر رہے ہیں. لوگوں کے اندر ان کے پاس جانے کی کوئی گنجائش صحیح طور پر سپیس نہیں ہوگی. کم از کم 2-4 سال تک ایک ہی پارٹی ہوگی جس کی لوگوں کے پاس جانے کی گنجائش ہوگی، اس کا نام ہے تحریک انصاف. اور تحریک انصاف جو ہے 100% اسٹیبلشمنٹ کے اپنے قبضے میں ہوگی. عمران خان صاحب بے بسی کی طرح دیکھے گا. دیکھیں جی، پیپلز پارٹی ذوالفقار بھٹو صاحب شہید ہوئے تو ان کو یہ سہولت تھی کہ بے نظیر صاحبہ نے ان کا نام اٹھایا. بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی تو ان کو یہ سہولت تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آ کر ان کا نام لے کے پڑھ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو یہ سہولت ہے کہ بہرحال مریم کی اتنی پابندی لگائیں، مریم نواز شریف صاحب موجود ہے. عمران خان صاحب کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ بنے جو اپنی جان پہ کھیل کے عمران خان صاحب کے ساتھ چلے. ان ساروں میں ایک خاصیت تھی کو جان کے پہ کھیل کے اپنے لیڈر کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے. یہ ہے پروجیکٹ عمران خان پلس. آپ اس کی خوبصورتی پہ اش کر اٹھیں، اس کو داد دیں.
کہ کس طریقے سے کلا کامہ کیا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تحریک انصاف جو ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اور یہ تحریک انصاف اگر ملک میں 80% الیکشن جیت جاتی ہے تو آپ اس کے بعد سمجھیں کہ 2 ترامیم جو ہے وہ انہیں ضرور کرانی ہے۔ ایک ان کو یہ 18ویں ترمیم ایک آنکھ نہیں بھاتی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ اس کو اڑائیں گے۔ پاکستان اس کے بعد رہتا نہیں رہتا یہ ایشو نہیں ہے۔ دوسرا 73 کا آئین جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے کہتا ہے، یہ جو ہے 73 کے آئین کو بھی ہاتھوں ہاتھ جو ہے اس میں سے جو صدارتی نظام ہے اس کی شاید پکھ ڈالے، کہ یہ بھی ان کی خواہش ہے کہ ان کو پارلیمانی نظام نہیں پسند، ان کو صدارتی نظام کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ پاکستان کا نیا نظام ہے، اور باجوہ صاحب کی پذیرائی ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں جاتے ہیں، انگلینڈ جائیں، بحرین جائیں، سعودی عرب جائیں، سب سے بڑے UAE جائیں، امریکہ جائیں، سب سے بڑے ایوارڈز مل رہے ہیں، سر آنکھوں پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ کچھ تو ہے کہ جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پروجیکٹ عمران خان پلس کمال کا پروجیکٹ ہے، اگر واقعی اسی طرح جس طرح میں نے سوچا، یہ میں دیکھ رہا ہوں مائی لینڈ ایلر بلاک۔